بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بستر پر بیٹھی شہزادی پر پڑی، جس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی نیچ عورت میرے بستر پر بیٹھنے کی؟ فرید کی بات سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے وشما خان یہاں پر بٹھا کر گئی تھی۔ وہ مجھے وشما، خبردار جو تم اپنی گندی زبان سے حویلی کی کسی عورت کا نام بھی لیا۔ مجھے یوں زبان درازی کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم تو ویسے بھی بینی ہو کر اس حویلی میں آئی ہو۔ تمہاری حیثیت تو ایک دو کوڑی کی لڑکی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بابا نے تو اسے کہا تھا کہ وہاں پر اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے ویسے ہی رانی بنا کر رکھا جائے گا جیسے وہ اپنی حویلی میں رہتی تھی۔ مگر اس انسان کی شعلے برساتی ہوئی زبان تو کچھ اور ہی سبق دے رہی تھی۔ اس نے شہزادی کا بازو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کر چلا گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت جلد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی اس کے گھر والوں نے اسے جو بھی بتایا تھا وہ صرف اور صرف جھوٹ تھا۔ اسے سبز باغ دکھائے گئے تھے تاکہ وہ اس نکاح کے لیے حامی بھر لے۔ دوست کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی جو اسے یہاں سے بھاگنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اسے وہ رات اچھی طرح سے یاد آتی جب کومل اس کے پاس آئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، دیکھو میری بات سنو، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر تمہیں وہ خان اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تو تم کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پاؤ گی۔ تمہاری آزادی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہارے بہت بڑے بڑے خواب ہیں، یہاں سے نکلو گی تو اپنے خوابوں کو پورا کر پاؤ گی، جن کی کرچیاں تمہارے دل کو زخمی کر دیں گی۔ تمہیں اڑنے کے لیے پر چاہیے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تمہیں اس جگہ سے بہت دور جانا ہوگا۔ میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ تم مجھ پر ایک احسان کرو، تم ان کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہیں تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہارے اس پیارے سے چہرے پر مسکان اچھی لگتی ہے، میں اس چہرے پر آنسو اور تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر کومل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس سے اپنی دوست سے بہت محبت تھی۔ بچپن سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ کومل اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی بھی تھی، اسی وجہ سے رشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ اپنی دوست کی ساری باتیں سن کر اس نے پرجوشی سے کہا کہ تمہیں بھی جھوٹ بتایا گیا ہے، جس طرح سے گاؤں کے باقی لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے تمہیں بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے حماد بھائی نے اپنے منہ سے یہ بات بتائی ہے کہ حویلی والے میرے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی پسندیدہ بنا کر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ 15 سالہ لڑکی اس وقت دنیا کی چالاکیوں اور ظلم و ستم سے مکمل طور پر انجان تھی، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی زیادہ زندگی حویلی کے اندر ہی رہ کر گزاری تھی۔ آج تک وہ ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں کومل کا ہمیشہ ہی شہر کی طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے آدھے سے زیادہ رشتے دار شہروں میں بستے تھے۔ جب بھی کوئی شادی کا یا دکھ کا موقع ہوتا تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ چلی جاتی تھی، جہاں پر اس کا سامنا مختلف طرح کے لوگوں سے ہوتا تھا، مختلف عورتوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فیملی حد سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ وہ ظلم کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی، اور ابھی بھی اسے اندازہ تھا کہ اس کی دوست کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے حماد کے سامنے بات کی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور غصے سے کہنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ابھی تمہاری مجھ سے شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی نکاح ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔
اگر تم نے میری بہن کو بھڑکانے کی یا اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا اور اس فیصلے پر ذرا بھی نہیں پچھتاؤں گا. یہ اس کے محبوب ترین بندے کے الفاظ تھے جسے وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی. اسے لگتا تھا کہ ساری دنیا سے چھوڑ دے گی، لیکن یہ انسان اسے کبھی نہیں چھوڑے گا. ابھی نہ صرف وہ اپنی بہن پر ظلم کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی دھمکی دے رہا تھا. کافی دیر تک وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، لیکن اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. اسے تو صرف اور صرف اپنی ہی جان بچانی تھی. اور جہاں تک شہزادی کا سوال تھا تو وہ اپنے بھائی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، اور اسی اندر یقین نے اسے بری طرح سے توڑ ڈالا تھا. وہ دن اسے بہت اچھے طریقے سے یاد تھا جب وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے. اس نے اماں سے سوال پوچھا تھا، کیا میری شادی دھوم دھام سے نہیں ہوگی؟ آپ نے تو کہا تھا میں آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں، آپ میری شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کریں گی. مجھے بھی اپنی پسند کا جوڑا بنوانا ہے، کم از کم میری ایک خواہش تو پوری کر دیں. وہ اس وقت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی. خالدہ بیگم نے آنسوؤں بھری نگاہیں اٹھا کر اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا جو منہ بسور کر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جو ہر کسی کو ہی اس کی طرف متوجہ کرتی تھی. بلا شبہ اس کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا. اپنی بیٹی کا حسن دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی یہی سوچتی تھی کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے کسی شہزادے کا ہی رشتہ آئے گا جو اسے اپنے محل کی ملکہ بنا کر رکھے گا. انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی بڑے اور اچھے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے اور ایسے آدمی کا انتخاب کریں گے جو ان کی بیٹی کو بے تحاشا محبت دے گا اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. بیٹی کی باتیں سن کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. ابھی کے حالات کے بارے میں تم جانتی ہو کہ ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا. ماں کی بات سن کر اس نے سوالیہ نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی کہ آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی ہے جو آپ یوں اچانک سے میرا نکاح کر رہی ہیں؟ کم از کم آپ تھوڑا سا انتظار تو کر دیتی. وجہ صرف اور صرف کومل اور شہزادی کے گھر والے ہی جانتے تھے، مگر کوئی بھی اسے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ جائے گی. ایک ایسی لڑکی جسے بچپن سے ہی بے پناہ پیار دیا گیا ہو اور پھر ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے اسے دھتکار دیا جائے، اس میں اور بے یار و مددگار بھٹکتے ہوئے مسافر میں کوئی فرق نہیں رہتا. خالدہ بیگم نے شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیار سے کہنے لگی، ارے میرے بچے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، آپ نے بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے. ایک دن کے بعد آپ کا نکاح ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جائیں گی. اگلے ہی دن اس کا نکاح تھا. وہ بہت زیادہ پرجوش تھی. وہ لپسٹک لگانا چاہتی تھی لیکن کوئی سے لپسٹک نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی سے تیار کر رہا تھا. یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا. بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی کزن تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، جلدی سے اسے جرگے میں لے کر جاؤ، سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں. اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور اپنی بہن سے پوچھنے لگی کہ باجی، یہ مجھے جرگے میں کیوں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا نکاح ہوگا. بیٹا، آپ کا نکاح ہی ہوگا لیکن جرگے میں جا کر ہوگا، اس کی بہن نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو پھیلے ہوئے تھے. شہزادی کو پہلی بار شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا. اتنے دنوں سے وہ جس چیز کو نظر انداز کر رہی تھی اب وہی چیز اسے چبھنے لگی تھی. مگر اب سوال جواب کا وقت باقی نہیں بچا تھا. اسے پتا تھا کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا. اسے احتیاط کے ساتھ جرگے میں لے جایا گیا. فرید خان پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا. اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے. اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دے.
اپنے بھائی کا انتقام اب وہ اسے پورا کرنے والا تھا۔ مولوی صاحب، اس فنی سے جلدی سے میرا نکاح پڑھا دیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر شہزادی کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو اس سے نظریں چرا رہی تھیں۔ وہ خود بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ اس کے سر سے اتر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حماد تیزی سے بھاگتا ہوا بہن کے پاس گیا اور اس کے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھائی کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو، میرے پاس کچھ بھی سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ کہ تمہیں اپنے بھائی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری حفاظت کرتے ہوئے گزار دی، اور اب جب میری جان پر بن آئی ہے تو تم میرے لیے ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ لیکن کم از کم مجھے بتائیں تو صحیح، یہ کس طرح کی قربانی ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور تب بھائی کے الفاظ سن کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے بھائی سے گناہ ہو گیا تھا، اس نے کسی کو جان سے مار دیا تھا۔ وہ حماد کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اس کے گھر والے یہ ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے لڑکی ونی میں مانگ لی۔ بھائی، کیا آپ اپنی سب سے لاڈلی بہن کو ان کے حوالے کر دیں گے؟ اسے یوں اس طرح روتا دیکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی آنکھوں میں ہی آنسو آ گئے تھے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی سب کو ہی رلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی وقت ہی فرید خان کی روبدار آواز گونجی، حماد صاحب، تمہیں یہ ساری باتیں گھر میں طے کر کے آنی چاہیے تھیں۔ فی الحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اسے نکاح کے بغیر ہی یہاں سے لے کر چلا جاؤں۔ اس کی بات سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے دل میں جو ارمان تھے وہ ساری چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی لاڈلی بیوی ہوگی، اس کی ساری خواہشات پوری کی جائیں گی، اس کے ارمانوں کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ جو چیزیں وہ اپنے گھر میں نہیں کر سکتی تھی وہ سب کچھ وہ اپنے سسرال میں جا کر کیا کرے گی۔ اپنے خوابوں کو ایک ایک کر کے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے گی۔ لیکن قسمت نے تو اسے منہ کے بل زمین پر گرا دیا تھا۔ خواب پورا کرنا تو دور کی بات، اب وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا کوئی بھی دن سکون سے نہیں گزر سکتا۔ وہ اپنے پیاروں میں نہیں بلکہ اپنے دشمنوں میں جا رہی تھی۔ فرید خان کا لہجہ اور اس کے الفاظ دیکھ کر وہ اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس شخص کے دل میں صرف اور صرف نفرت ہی بھری ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس سے انتقام لیتا رہے گا۔ اب واویلا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے کومل کے چہرے پر ڈالی جو وہاں پر ہی موجود تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ تب اس کے دل میں ایک بار یہ بات آئی تھی کہ کاش وہ تھوڑا سا ہوش سے کام لیتے، کاش وہ اپنے گھر والوں پر اندھا یقین نہیں کرتی۔ اسے جو اشارے مل رہے تھے کاش وہ ان کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی، مگر اب کاش کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کا شوہر مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں جیتے جی نہ مارا تو میرا نام بھی فرید خان نہیں ہے۔ اب تمہارے بھائی کا انتقام تم سے لیا جائے گا۔ میں تمہارے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر حماد کے چہرے پر ڈالی جو بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا۔ فرید خان شہزادی کو گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے کر چلا گیا۔ اس کے قدم زمین سے لگ رہے تھے جس کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، لیکن وہاں پر پرواہ ہی کسے تھی؟ اب کوئی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اسے گاڑی میں دھکیلنے کے بعد وہ اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پہلی بات اس نے یہی کی تھی کہ وہ اپنے دل سے ہر طرح کی خوش فہمی نکال دو۔ تو یہ سوچو کہ وہاں پر تمہارے ساتھ صرف اور صرف ظلم و ستم کیا جائے گا اور تم سے بدلہ لیا جائے گا۔
تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرا سب سے لاڈلا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، صرف اور صرف تمہارے بھائی کی نادانی کی وجہ سے۔ اب دیکھو کہ میں تم سے کیسے حساب لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ بھی نہیں بولا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ دوسری طرف یہ الفاظ سن کر شہزادی کی روح کانپ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور غائب ہو جائے یا پھر اسے موت آ جائے۔ جو زندگی اس کی منتظر تھی وہ گزارنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی زندگی میں صرف اور صرف تکلیفیں ہی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ ہی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبراتی تھی۔ ذرا سی مشکل کیا آ جاتی تھی وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اپنی ماں کے پروں کے نیچے جا کر چھپ جاتی تھی۔ ابھی تو اس کی ماں کی چادر بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے بھائی کا سہارا تھا جو وہ کسی سے مدد لیتی یا کسی کے پاس چلی جاتی۔ اب صرف اور صرف ظالم لوگ تھے جنہوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے ہی اپنی حویلی میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرید نے اسے کوٹری میں لے جا کر پھینک دیا اور خود لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، جہاں پر زلیخا بیگم پہلے سے ہی موجود تھی اور جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیٹے کے پاس گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ابھی اور اسی وقت اسے میرے پاس لاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گی۔ ماں کی بات سن کر اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اماں جی تھوڑا سا صبر کر لیجئے، وہ یہیں پر ہی ہے اور آپ کے پاس ہی اس نے آنا ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے لاؤ اسے، میں اسے اپنے بیٹے کا انتقام لینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا سب سے لاڈلا بیٹا، ہائے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ ان میں پل کر جوان ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ 22 سال کا ہوگا تب دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی، لیکن 20 سال میں مجھے اس کا جنازہ اٹھانا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ ان کی طبیعت یکدم ہی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ تیزی سے ماں کے پاس گیا اور انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تمہیں اس انسان کو جان سے مارنا چاہیے تھا اماں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ میں ایسا ضرور کر گزرتا۔ فی الحال آپ ان ساری باتوں کو نظر انداز کریں۔ وہ لڑکی آپ کی دسترس میں موجود ہے، آپ اس کے ساتھ جیسا چاہیں ویسا سلوک کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ بس اسے میری نظروں سے اوجھل کیجیے گا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کا چہرہ نظر آتا ہے، دل میں شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ وہ میری نظروں سے بہت دور رہے، نہ میں اسے دیکھوں نہ مجھے اپنے بھائی کی یاد آئے۔ آپ لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں، جو چاہے سلوک کریں، مجھے کسی بھی چیز سے کوئی خرچ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وشما بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی کہ فرید خان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اب اس کا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا محبوب صرف اور صرف اس کا ہے اور ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا۔ یہ جو چھوٹا سا حادثہ اس کی زندگی کے ساتھ پیش آیا تھا وہ تو صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا جو بہت جلد ہی ختم ہونے والا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ ابھی زلیخا بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ بھی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ شام کو اٹھ کر اس لڑکی کا دماغ درست کریں گی۔ وشما چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کوٹری کی طرف نکل گئی۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ نہ صرف کم عمر تھی بلکہ اس کے ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ چونکہ اس نے چادر سے مکمل طور پر خود کو ڈھانپ رکھا تھا اور جب چادر اس کے سر سے اتری تھی تب بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی وجہ سے کوئی بھی اس کے حسن کو ملاحظہ نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ ابھی تک فرید نے بھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے صرف اور صرف ایک نظر ڈالی تھی، وہ بھی سرسری سی، جو کہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔
اسی وجہ سے وہ اس سے کترا رہا تھا۔ وشما تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسی باتوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگی، تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنے حسن کی وجہ سے تم میرے فرید کو اپنے قابو میں کر لو گی؟ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، ایک اجنبی لڑکی کو یوں اندر داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مزید سہم گئی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا، میں تو خود بے بس اور مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے وشما کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، پلیز میری مدد کیجیے، مجھے یہاں سے نکال دیجیے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا ہے۔ اس فنی کو یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرانے لگی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ہی تکلیف میں رہے، اور اس کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت سجا دی اور کہنے لگی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ دن چاہیے۔ ایک دم سے میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتی۔ تم اس کوٹری میں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ یہاں پر تو تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا۔ چلو، میں تمہیں کمرے میں لے کر چلتی ہوں، وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹو تاکہ تم تھوڑا سا اچھا محسوس کرو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں لگا لو تاکہ نیند پوری ہو جائے۔ بڑی بہنوں کی طرح اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے اپنے ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر سب کو ہی جانا منع تھا۔ وہ فرید خان کا کمرہ تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی کو بھی اس کمرے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ کمرے کی صفائی بھی خود ہی کرتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر ایسا کیا ہے جو وہ اتنی زیادہ احتیاط کرتا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال پوچھ سکے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ وشما اس سے اس قدر گھبراتی تھی کہ وہ خود اس کمرے میں نہیں گئی تھی، بلکہ شہزادی کو اس کمرے میں دھکیل دیا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی، لیکن جب سامنے لگی ہوئی تصویر کو دیکھا تو اسے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ یہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے زبردستی بننے والے شوہر کا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس تصویر کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، جب میں نے تمہارے بارے میں پہلی بار سنا تھا تو میرے دل میں ایک محبت کی چنگاری آگ پکڑتی چلی گئی۔ ابھی بھی میرے دل میں آگ جل رہی ہے، میں تمہیں پانا چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے دل میں لگی ہوئی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تمہارے بھائی کو جان سے مارا گیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کا بھائی تمہارے بھائی کا قاتل ہے، اس سے تم کبھی بھی محبت نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم اس سے محبت کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو اپنے بھائی کا چہرہ تمہیں یاد آتا رہے گا۔ تم صرف اور صرف مجھ پر احسان کرو گے اور مجھ سے کبھی بھی وہ سچی الفت نہیں کر پاؤ گے جس پر میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی تکلیف بہت زیادہ بڑی تھی۔ کچی عمر میں ہی اس کے ذہن میں اس انسان کا خیال ڈال دیا گیا تھا۔ یہ خیال ڈالنے والی بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی کزن ہی تھی۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ باغوں کی سیر کی طرف نکلی تھی۔ وہ واپسی پر ان کا ٹکراؤ فرید سے ہو گیا تھا۔ اسے تب بھی شہزادی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا بلکہ سر جھکا کر ہی بات کرتا تھا۔ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے ہی تو شہزادی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس سے تقریباً 10 سال بڑا تھا۔ اس سے تو صرف اور صرف پیار ہو گیا تھا، اور یہ کچی عمر کا پیار اس کی جان لینے والا تھا۔ کافی دیر ہونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اٹھ گئی اور باقی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں پر حد سے زیادہ ہتھیار پڑے ہوئے تھے جو اس کے شوہر نامدار کے ذوق کا پتہ دے رہے تھے۔ تھک کر وہ بستر پر ہی جا کر بیٹھ گئی اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی سی گردن گری تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور فرید اندر داخل ہو گیا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی نسوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس وقت اس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ایسی جرت پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہزادی کا منہ نوچ ڈالے۔
تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ اس نے خراتے ہوئے کہا۔ جانی پہچانی آواز پر شہزادی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی وہ دشمنی جانا کھڑا تھا۔ اس کا غصے سے بہت برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ جتنی مرضی بہادر کیوں نہ بنتی، لیکن اس انسان کے سامنے وہ ہمیشہ ہی دب کر رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کی یہی حالت ہو گئی تھی۔ وہ بھیگی بلی بن گئی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جان بوجھ کر یہاں پر نہیں آئی۔ مجھے تو اس کمرے کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے تو وشما جو بھی ہے، تمہیں یہاں داخل ہونے سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھوڑی سی عقل تو دی ہی ہوگی کہ تم سامنے لگی تصویر سے اندازہ لگا ہی سکتی تھی کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اور میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی باور کروا دی تھی کہ تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک دو کوڑی کی عورت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی میں کبھی تمہیں تمہارا حق دے سکتا ہوں اور نہ ہی کبھی تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ تمہیں یہاں پر صرف اور صرف انتقام پورا کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا، پھر اسے پچھلے صحن کی طرف پھینک دیا۔ شاید سردی تھی، اس نے ایک ہلکی سی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ اب تم 3 گھنٹے تک یہاں پر ہی کھڑی رہو گی تاکہ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر آئے۔ اماں کی طبیعت خراب ہے، ورنہ وہ تم سے اچھے طریقے سے نمٹ لیتی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا تھا اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر اس لڑکی کو کانپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دن کے وقت جب اس نے پہلی بار دیکھا تھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور کسی کو بھی بھٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کیا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے نازک وجود کو غور سے دیکھ رہا تھا جس پر اس کی ملکیت تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اس پر اپنا حق جمانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنے بھائی کے خون کے نشان یاد آ جاتے تھے جو اس کے کپڑوں پر لگے تھے۔ وہ کپڑے اس نے آج تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ صرف ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جیسے ہی وقت آئے گا وہ حماد کو بھی اس دنیا سے رخصت کر دے گا۔ دوسری طرف حماد بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے لاکھ سوچنے کے باوجود بھی وہ پھر رات یاد نہیں آ رہی تھی جب اس نے نشے کی حالت میں گاڑی چلائی تھی اور اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے بھائی سے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں نے تو کبھی بھی شراب نہیں پی۔ آخر اس رات مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پایا۔ اس کی حالت اس وقت پاگلوں جیسی تھی۔ اگر اس کے وفادار آدمیوں نے گواہی نہ دی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ مانتا۔ اب چونکہ شیخ خان نے کہہ دیا تھا کہ اس نے ہی جنید کو جان سے مارا ہے تو وہ بھی بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ اسی وقت اسے اپنی بہن کی بھی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک دم سے ہی تکلیف اٹھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی بہن کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک نوجوان مرد اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب سے معافی مانگ رہا تھا کہ اے میری رب، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ میں نے جو کام نہیں کیا اس کا الزام مجھ پر لگایا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے الزام کو ثابت کر سکوں۔ اس کی وجہ سے میری بہن بھی مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ وہ بہن جسے میں نے ہمیشہ ہی لاڈ پیار سے رکھا، جس کی میں نے ہزاروں اور ہر خواہش پوری کی، ابھی وہ ظالم لوگوں کے شکنجے میں ہے اور لوگ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ اے میری رب، میری بہن کی مدد فرما، اس کی مشکل آسان فرمانا، اس آزمائش سے باہر نکال دینا۔ کومل جو کہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس کی یہ باتیں سن کر وہ بھی رونے لگی اور اپنے منگیتر کی دلی تعریف کو اچھی طریقے سے سمجھتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے اس نے مدد کے لیے بات کی تھی تو کامران نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے ٹانگ اڑائی تو خود بھی پھنس جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی دور ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم ماں سے تعلق ہی توڑ دو، ویسے بھی قاتل ہیں۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ آخر اس طرح کی بات کیسے کر سکتے تھے وہ؟ انسان کے لیے اس کی کل کائنات تھا۔
وہ اس سے کیسے جدا ہو سکتی تھی؟ اس سے جدا ہونے کا مطلب موت کو گلے لگانا تھا، اور وہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 3 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ فرید نے ایک نوکرانی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے 3 گھنٹوں کے بعد کمرے میں لے کر چلے جانا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جو باجی تیزی سے بھاگتی ہوئی شہزادی کے پاس آ گئی اور اس کے نازک وجود کو سہارا دے کر کمرے میں لے کر چلی گئی۔ انہیں اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا، کیونکہ یہ کم عمر تھی اور ایک ایسا ظلم برداشت کر رہی تھی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی، جو ٹھنڈ کی وجہ سے سن ہو گیا تھا۔ اس کا پورا جسم بھی آہستہ آہستہ سن ہو رہا تھا۔ انہوں نے کمرے میں انگیٹھی جلا کر رکھی ہوئی تھی اور اسے کافی چادروں کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اب اس کی حالت بھی تھوڑی سی بہتر تھی، لیکن جسم سے کمزوری جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ تو اس سے بات ہو رہی تھی اور نہ ہی اس سے اٹھا جا رہا تھا۔ آنسو تھے جو لگاتار بہہ رہے تھے۔ یہ آزمائش کب ختم ہوگی خالہ؟ جب اس نے اپنے قریب ایک مہربان عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ یہ سوال کیا، میرے بچے، یہ آزمائش بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تمہارے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے اس کے بدلے بہت جلد ہی تمہیں انعام دیا جائے گا، اور ان لوگوں سے انتقام لیا جائے گا جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ خالہ، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بھائی یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اپنے بھائی کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ ان کو پھنسایا گیا ہے اور ان پر الزام لگایا گیا ہے۔ وہ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ بچے، ہم کسی انسان کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، لیکن ہم اس کی فطرت کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ بلا شبہ اپنی زندگی کے 15 سال گزار چکی ہو، لیکن تم نے صرف اور صرف اس کی ایک اچھی سائڈ دیکھی ہے۔ وہ ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور محبت اور پیار سے پیش آتا تھا۔ اس نے کبھی بھی تمہیں ڈانٹا نہیں، اور نہ ہی تمہارے سامنے کبھی اپنے دشمنوں کی بات کی۔ تم جتنا دعویٰ کیوں نہ کر لو کہ تم اسے پہچانتی ہو، مگر تم اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہو جتنا اس نے تمہیں بتا رکھا ہوا ہے۔ چلو، اب اس طرح کی سوچوں سے اپنے دماغ خراب نہ کرو اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو۔ صبح پھر سے تمہیں طلب کیا جائے گا۔ مالکن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب تم سے ساری حویلی کے کام کروایا کریں گی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ نہ جانے وہ تمہارے ساتھ اس کے علاوہ اور کیا کریں گی۔ صبح اس کی آنکھیں ٹھوکروں پر کھلی تھی۔ کوئی اسے زور زور سے مار رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی زلیخا بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے غصے سے اسے اٹھایا اور کھینچتے ہوئے باہر لے کر چلی گئیں۔ پہلے انہوں نے اس سے حویلی کے کام کروائے اور پھر اس کے بعد وہ اسے لاؤنج میں لے کر چلی گئیں اور اسے مارنے لگیں۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن سامنے موجود عورت کی جان اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کر رہی تھی اور دیکھے بغیر اسے ماری چلی جا رہی تھی۔ اسی وقت ہی فرید گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکی کو اس طرح سے مار کھاتا دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپنے ایک دوست کی وجہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ اس کے دوست نے اسے دوبارہ سے بھڑکایا تھا کہ آخر تم کس طرح کے انسان ہو؟ تمہارے بھائی کی قاتل کی بہن تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس کے ساتھ ظلم بھی نہیں کر رہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم بزدل ہو۔ چونکہ وہ ایک جذباتی خان تھا، ان ساری باتوں سے اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ گھر جانے کے بعد وہ اس عورت کو اچھے سبق سکھائے گا، اور پھر اس عورت کو مار کھاتا دیکھ کر وہ تیزی سے چلتا ہوا ماں کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی، اس سے باقی کا حساب میں لوں گا، بلکہ آج کے بعد اس کے ساتھ میں ہی برا سلوک کروں گا۔ میرے علاوہ کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میری بیوی ہے، فنی ہو کر یہ میرے حصے میں آئی ہے، تو اس پر صرف اور صرف میرا ہی حق بنتا ہے۔ اب میں اسے اپنے حساب سے بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے کر چلا گیا۔ اس دن اس نے اس بیچاری لڑکی کو اپنے ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ اس قدر خوفناک سلوک کیا جائے گا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔
لیکن سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ اسے ایسی حالت میں ہی چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو اسے شہزادی کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی بار کھانے کے باوجود بھی وہ اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں موجود تھی اور روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیں جس کا میں سامنا نہیں کر سکتی، اور مجھے اس مصیبت سے دوچار نہ کریں جس کا میرے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اے میرے رب، آپ جانتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میرا بھائی بھی بے قصور ہے، وہ بھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی آپ کے سامنے مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے رب سے مدد طلب کر رہی ہوں۔ آپ کیا یہاں پر مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ رکو، میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ آپ مجھ پر ظلم کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، آپ کی دست رس میں ہوں۔ آپ جو چاہے میرے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو نہ ہی روک سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کی منتیں کر سکتی ہوں۔ میں تو خود مجبور ہوں۔ لیکن میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور آپ کی بھی بہنیں موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکافات عمل شروع ہو جائے اور پھر آپ خود سے بھی نسیں ملانے کے قابل نہ رہیں۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ دوبارہ سے فرید کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ دوبارہ سے فرید کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ چلا۔ دوبارہ کبھی تم نے میرے سامنے اس طرح کی فضول بکواس کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تمہاری جان لے لوں گا، اور میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے میری جان نہ لی تو آپ کو حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور پھر ساری عمر ہی آپ پچھتاتے رہیں گے۔ تب آپ میرے قدموں میں گر جائیں گے، تب بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جس کے بارے میں میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی ہے اور اس کے لیے آپ کی سزا صرف اور صرف رسوائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی تھی اور دوبارہ سے اس پر اپنا حق ثابت کر چکا تھا۔ وہ اسے لے کر پرانی حویلی چلا گیا تھا جہاں پر اس کے ساتھ اپنی مرضی کا سلوک کرتا تھا، ہمیشہ ہی اسے تنگ کرتا رہتا تھا، اسے تکلیفیں پہنچاتا تھا، جبکہ دوسری طرف شہزادہ مکمل طور پر شہزادی مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی، اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتی تھی۔ زلیخا بیگم 2-3 بار دیکھنے کے لیے آئیں تو پرسکون ہو کر واپس چلی گئیں۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی صرف اور صرف تشدد ہو، اور ان کی خواہش بھی پوری ہو رہی تھی۔ نماز کے وقت کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جب وہ پرسکون ہوتی تھی۔ نماز میں ویسے اللہ کے سامنے روز روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اور مدد طلب کرتی تھی، اور اب تو اسے ظلم سہنے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ وہ صبر کرنا سیکھ چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بہت جلد ہی اسے پھل دیا جائے گا اور وہ بہت میٹھا ہوگا۔ حماد ان دنوں ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب فرید نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ڈیرے پر جائے گا اور وہاں پر موجود لوگوں سے سوال جواب کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو اس کی نظر درخت کے قریب بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں پر پڑی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جمشید خان اس کا سب سے خاص اور وفادار شخص تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف چل دیا اور چھپ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی باتیں سن سکے۔ تب اسے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا جس کے بارے میں وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اپنے آدمیوں میں جو غدار تھا وہ جنید خان ہی تھا، جس نے حماد کے کچھ دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف چال چلی تھی۔ جمشید کی فرید کے بھائی کے ساتھ دشمنی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور فرید کا بھائی جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ بھی اسی لڑکی کے پیچھے ہی لٹو تھا۔ حقیقت صرف اور صرف اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنے مالک کے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا تھا اور سارا الزام حماد پر لگا دیا تھا۔
اس رات اس نے شراب نہیں پی تھی، بلکہ اس کے مشروب میں شراب کی دوا ملائی گئی تھی، اور اس کے ایک دوست نے اسے ڈرائیونگ پر بٹھا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی دوا تھی کہ جب وہ ہوش میں آتا تو اسے کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ جمشید نے مالک کے بھائی کو مارنے کے بعد اسے گاڑی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ زلیخا بیگم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ ارسلان ان کا ستیلا بیٹا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ساری جائیداد صرف اور صرف فرید کو ہی ملے۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے جمشید سے انتقام لیا اور اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اب اس کا بدلہ پورا ہوا تھا، اور جہاں تک ماں کا سوال تھا تو اس نے بھی اسے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا، اور انہیں پچھلے پرانے گھر میں بھیج دیا تھا، اور صاف فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب ساری زندگی وہاں پر ہی رہیں گی۔ اب آپ وہاں سے نہ تو باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہیں۔ اس کی ماں کے لیے یہ سزا بہت بری تھی، کیونکہ انہیں گھر میں بیٹھے اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ہی گھومنے پھرنے میں ہی مصروف رہتی تھی، چونکہ وہ اپنی ماں کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کے خلاف جا سکتا تھا، اسی لیے سب کچھ ہی ٹھیک لگا۔ جہاں تک حماد کا سوال تھا تو اسی وقت ہی اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ حماد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا کہ صرف اور صرف میری بہن کا خیال رکھو، اس کے علاوہ مجھے تم سے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میری بہن کا خیال رکھو اور اسے محبت دو۔ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا اور کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا۔ حماد کی باتیں سن کر وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ جب سے وہ اس لڑکی کو اپنی حویلی میں لایا تھا تب سے وہ اس پر ظلم کر رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کے پاس جا کر اسے حقیقت بتائی اور اس سے معافی مانگی تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اسے خاموشی سے اپنے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ اپنے سسرال جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک انوکھی شرط اپنے سامنے رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک تم 40 راتیں میرے گھر کے سامنے پوری رات کھڑی نہیں رہو گی تب تک تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ سب لوگ ہی اس کی شرط پر ہنس رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید وہ اپنا گھر بسانا چاہتے ہی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ فرید خان کبھی ایسا نہیں کرے گا، مگر لوگوں کو حیرت اس وقت ہوئی جب وہ اگلی ہی رات 8 بجے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ پوری رات ہی کھڑا رہا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے حماد کی رات کے وقت 2-3 بار آنکھ کھلی تھی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہ اسی جگہ پر ہی کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اسے فرید کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ فرید کو تو اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، اور اب وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر 40 راتوں بعد وہ دوبارہ سے رشتہ لے کر گھر پہنچا تو شہزادی نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔